اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ حج آیات 65 سے 67۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے اس کائنات میں بہت سی علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں۔ انہی میں سے ہم نے یہ بات بھی جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین لہلہانے لگتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت میں سے فرمایا الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے، سخر لکم، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اور مسخر کر دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو نفع کا باعث بنا دیا جائے، کسی بھی چیز کو تابع بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ جتنے پھل فروٹ کھائے جا رہے ہیں، دودھ پیا جا رہا ہے، گوشت کھایا جا رہا ہے، سواریاں کی جا رہی ہیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے نفع کا باعث ہیں۔ زمین کی اشیاء کا تذکرہ فرمانے کے بعد والفلک، اور کشتی، تجری، چلتی ہے، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اسی کے حکم سے۔ تو کشتی ہی کو دیکھ لو، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اسی کے قانون کے مطابق تسخیر شدہ ہے۔ وہ سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے جہاز سمندروں میں لنگر انداز ہیں، ہزاروں ٹن وزن اٹھانے والے، روڈ پر سفر کرتے ہوئے کنٹینر کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف آتا ہے، لیکن یہی سینکڑوں کی تعداد میں ایک بحری جہاز پر لاد دیے جاتے ہیں، اور اگر کشتی پر آپ اس کے پاس سے گزریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جس طرح بہت سی ماچس کی ڈبیاں اس جہاز کے اوپر لاد دی گئی ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کے حکم سے سب مسخر ہوا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو، ان تقع، کہ وہ گر پڑے، علی الارض، زمین پر، الا باذنہ، مگر اسی کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، بہت شفیق اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ کی معرفت کی ایک اور علامت، وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے جس نے، احیاکم، تم کو زندہ کیا ہے، ثم، پھر، یمیتکم، تمہیں موت دے گا، ثم، پھر، یحییکم، تمہیں زندہ کرے گا۔ تو زندگی اور موت اللہ کا اختیار ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو زندگی کے اختیارات بھی اللہ کے پاس، موت کے معاملات بھی اللہ کے اختیار میں۔ ان الانسان، بلا شبہ انسان، لکفور، البتہ بہت ناشکرا ہے۔ کفور اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کثرت کے ساتھ ناشکریاں کرنے والا ہے۔ تو یہ جو انسان سرکشی کر رہا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ بہت ناشکرا ہے۔ لکل امت، ہر امت کے واسطے، جعلنا، ہم نے بنا دیا، منسکا، طریقہ۔ منسک ظاہری عبادت کے طریقے، شریعت کے ظاہری ڈھانچے اور قواعد و ضوابط کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ ہر امت کے لیے ہم نے مخصوص طریقے متعین کر دیے تھے۔ ہم ناسکوہ، وہ اس کو اختیار کرنے والے تھے، وہ اس پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث فرماتے، انہیں شریعت دے کر بھیجتے،
پیغمبر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کے سارے احکامات ان تک پہنچاتے اور ہر قوم وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کر ڈالتی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے پیغمبر کو مبعوث فرماتے، وہ پھر دوبارہ سے ان کی اصلاح کرتا، وقت گزرنے کے ساتھ پھر وہ اپنی ڈگر پر چل پڑتے۔ یہی حال اہل مکہ کا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دین اور شریعت انہیں دے کر گئے تھے، انہوں نے یکسر اسے تبدیل کر ڈالا تھا۔ اس کے اندر بہت سی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی تھیں جن کا تذکرہ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ انہیں پھر سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی جائے، لیکن یہ سرکش لوگ بات کو سمجھنے کے بجائے الٹا آپ سے جھگڑے کی راہ اختیار کرتے، تو اس لیے آپ سے فرمایا فلا ینازعنک فی الامر، بس یہ آپ سے نزاع کی راہ نہ پائیں۔ اب ان کو کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ یہ آپ سے مناظرے کی راہ نکالیں۔ وادعو، اور آپ دعوت دیتے رہیں، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انک، بلا شبہ آپ، لعلی ھدی مستقیم، بلا شبہ آپ ہی سیدھی راہ پر ہیں، آپ ہی رب کی طرف سے سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ آپ ان کو بھی اسی کی طرف دعوت دیتے رہیں، اگر وہ اسے تسلیم کرتے ہیں فبہا، اور اگر اس سے اعراض کرتے ہیں تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو ہر امت کے لیے ایک منسک ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرے گا، تو آپ بھلائیوں کی طرف سبقت کریں۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ٹھہرایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو بخشی، تو تم بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرو۔ یہاں یہ بات لازماً یاد رہے کہ ہر امت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر کی اتباع کریں، اور امت کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانیں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ کا مقام تو بہت ہی اعلیٰ ہے کہ اگر کسی پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی آپ آ جاتے تو اس پیغمبر پر بھی لازم ہوتا کہ وہ آپ کی اتباع کرتا۔ لہٰذا آج اس امت کو اشد ضرورت ہے کہ یہ پھر سے اتباع رسول کی طرف آ جائے، اور یقیناً ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو فلاح پائیں گے، اگر ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر چاہے کسی کی بھی اتباع کر لیں فلاح ممکن نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔